الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق اللہ العظیم. آج کے اس موضوع پر صحابہ اکرام کے 2-3 واقعات بس آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. کہ جب اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتر جاتی ہے تو اس وقت آدمی کے جینے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. ایک آدمی مسلمان تو ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کی وہ محبت اور وہ جذبہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. مسلمان تو ہے، کلمہ تو پڑھ رکھا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں. تو اس کا انداز جینے کا علیحدہ ہوگا، اور جس نے محبت کر رکھی ہوگی اس کا جینے کا انداز بھی الگ ہوگا. یہ مشاہدہ ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. جو آدمی دین کے لیے وقت خرچ کرے، دین کے لیے پیسہ خرچ کرے، دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے، تو اس کے اندر جو آپ جذبہ دیکھیں گے دین کا، وہ اس میں نہیں ملے گا جو صرف اپنی دنیا کو کما رہا ہوگا. اور ہو بھی کیوں نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنے مالوں میں سے خرچ نہ کرو، میں نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے، جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو، کیونکہ انسان کو 2 چیز بڑی محبوب ہوتی ہے، ایک تو مال اور دوسرا اولاد. اولاد بھی پیاری اور مال بھی پیارا. اللہ نے تخلیق کیا ہے انسان کو، تو اللہ نے پھر اس کا ایک قانون بھی بنایا ہے، ایک مینول بھی بنا کر دیا ہے. اسی مینول میں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، جب تک تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، جب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک آدمی سوچے کہ پیسہ بھی خرچ نہ ہو، وقت بھی خرچ نہ ہو، جان بھی نہ لگے، مال بھی نہ لگے، اور پھر وہ سوچے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کا تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، یہ ناممکن ہے. یہ کسی بھی قیمت پر، بلکہ 100% نہیں، اس کو اگر 1000%، 1,00,000%، کروڑ% بھی آپ کہیں، تو اگر آپ یوں کہیں کہ کسی نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا اور اس کے دل میں محبت ہے، تو گویا پھر وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہو جائے گا، اور وہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا. کیونکہ جب اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے اس کا چلانے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا کہ تمہیں چلنا کیسے ہے، اور یہ بھی بتایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ،
کہ جو تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو، چاہے چھپ کر کرو چاہے سب کو دکھا کر کرو، اللہ کو دونوں پسند ہے۔ کئی مرتبہ چھپ کر دینا بھی پسند کرتے ہیں اللہ، اور کئی بار خفیہ طور پر دینا بھی پسند کرتے ہیں۔ اگر دکھاوے کے لیے مال دیا، بہت سارا مال دیا لیکن دکھاوا آ گیا تو بیکار ہے۔ اگر اس ترغیب کے لیے پیسہ دیا کہ دوسرے لوگ بھی ہاتھ بڑھائیں گے، دین کے لیے کام آئیں گے، تو وہ فائدہ ہو گیا دین کے لیے۔ نام کے لیے دیا، نام کے لیے اگر جان بھی دے دی تب بھی کام نہیں آئے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اللہ سے کس قدر تھی، اور کتنے وہ بلند مقام تک پہنچے، اور ہوتا بھی کیوں نہ اصل میں، کیونکہ انہوں نے قرآن کو اترتے جو دیکھا تھا، انہوں نے زیارت جو کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے اذیتیں دیکھی تھی، بھوک پیاس برداشت کی تھی، تو ان کے دل میں کیوں نہ جمتا پھر قرآن، کیوں نہ جمتا ان کے دل میں اللہ کی محبت کا وہ ٹھیکرا جو آج ہم جگہ جگہ پر سن بھی رہے ہیں، لیکن وہ جگہ ہمارے دلوں میں بن نہیں پا رہی ہے۔ جب انسان کے دل میں محبت آ جاتی ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو، چاہے کسی محبوب کی ہو، چاہے کسی سامان کی ہو، تو انسان پھر اس کے لیے بےتاب ہو جایا کرتا ہے، اپنا سب کچھ تباہ اور برباد کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، سب کچھ فنا کرنے پر لگ جاتا ہے، بس مجھے محبوب مل جائے۔ تو ان کا جو محبوب تھا، ان کے صحابہ اکرام کے جو محبوب تھے، وہ ویسے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھی محبوب ہیں، لیکن انہوں نے محبوبیت کا حقیقت میں حق ادا کر دیا۔ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، نہ اولادوں کی پرواہ کی۔ تو ان کی مثال اللہ بھی قرآن میں دے رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ترغیب بھی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی اسی طریقے سے اپنے دلوں میں جذبہ پیدا کریں۔ جب ہمارے دلوں میں وہ جذبے آ جائیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کا جو حال تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جذبہ تو آ سکتا ہے، اس مقام کو تو ہم پہنچ نہیں سکتے۔ جذبہ بھی اگر آ جائے، لیکن اس جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں جنت ضرور عطا فرما دیں گے، اس جذبے کی خاطر ہی۔ جیسے کوئی تجارت کرنے والا تجارت کرتا ہو اور وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، تجارت کرنے والا تجارت کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تاجر کو، اس تاجر کو جو جھوٹ نہ بولتا ہو، اپنا سامان بیچنے میں جھوٹ کا استعمال نہ کرتا ہو، اللہ نبیوں کی لائن میں اور نبیوں کی جماعت میں اسے قیامت کے دن کھڑا کریں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو اس کے اندر یہ جذبہ تبھی آئے گا جب اس کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہوگی کہ وہ جھوٹ نہ بولے، ورنہ تو قدم قدم پر جھوٹ، بغیر کاروبار والے بھی باز نہیں آ رہے، جن کا کوئی کاروبار بھی نہیں لیکن پھر بھی ان کی زبانوں پر جھوٹ جاری اور ساری ہے۔ تو محبت جب دل میں آتی ہے تو کیسے بےتاب کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ احد کی لڑائی میں دونوں فوجیں آمنے سامنے، ایک طرف صحابہ کرام کی جماعت اور دوسری طرف مشرکین کی جماعت، پڑاؤ ڈلا ہوا ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ صبح کو فائرنگ کھلنی ہے، صبح کو لڑائی شروع ہونی ہے، جنگ شروع ہونی ہے۔ دو صحابی ہیں، ایک کا نام ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ،
ان کے نام بھی یاد کر لو، ان ناموں میں بھی برکت ہے، ان ناموں میں بھی برکت ہے۔ ہم اپنے بچوں کے اگر نام رکھیں ان صحابہ کرام کی تو ہمیں یہ جب بھی نام لیں گے تو ایک صحابی کا نام یاد آ جائے گا۔ ہم نے تو نام بھی رکھنے شروع کر دیے ہیں، ٹنکو پنکو چنکو، پپو سپو، ہے نا۔ تو ہمارے گھروں میں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے نام، صحابہ کرام کے نام بھی اب نہیں ملتے، کیونکہ اب تو ہم نے ٹی ویوں سے اور سیریلوں سے دیکھ کر نام رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ ٹی وی اور سیریل والے تو وہاں تک پہنچیں گے بھی نہیں جن کے ناموں کی ہم اقتدا کر رہے ہیں۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جب صحابہ کا نام آیا کرے تو زور سے کہہ دیا کریں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ان سے تو خوش ہے، اللہ ان سے تو خوش ہے، اللہ ہم سے بھی خوش ہو جائے، ان کے تذکرے کرنے کی وجہ سے اللہ ہم سے بھی خوش ہو جائے۔ حضرت سعد بن وقاص اور دوسرے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان کلمہ والا اللہ کے لیے جہاد میں نکلتا ہے، اللہ کے کلمے کے لیے جب باہر نکلتا ہے، سر پہ کفن باندھ کر نکلتا ہے، تو میں نے یہ سنا ہے کہ جو جہاد میں نکلتا ہے اللہ کی تبلیغ کے لیے، اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے، اس وقت وہ جو بھی دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی سے، حضرت سعد کہتے ہیں حضرت عبداللہ سے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر اللہ سے جو بھی دعا کرے اللہ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں سعد میں نے بھی یہی سنا ہے کہ جب کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب آج کل جہاد کیا ہے؟ اب وہ جہاد تو ہم نہیں کر رہے ہیں کہ سر پہ کفن ہے، آج نکل گئے ہیں پتہ نہیں اب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اب جہاد یہ ہے کہ نماز پڑھنا بھی جہاد، دین کے ساتھ رہنا بھی جہاد، سنتوں کی پابندی کرنا بھی جہاد، اور مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ رات دن جہاد ہی جہاد کر رہے ہیں، مجاہدہ کر رہے ہیں۔ شیطان سے لڑنے کا نام مجاہدہ ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، لیکن افضل جہاد کون سا ہے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی گردنوں کو کٹوا دینا، اصل جہاد تو وہی ہے۔ تو دونوں جب آپس میں بات کرتے ہیں تو دونوں تیار ہیں اس بات پر کہ ہاں میں نے بھی سنا ہے اللہ کے رسول سے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی سنا ہے اللہ کے رسول سے۔ تو کہتے ہیں تو ایک کام کرو، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، میں دعا کروں گا آپ آمین کہنا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اگر دوسرا آمین کہتا ہے تو ہمارے اکیلے دعا مانگنا اور اکیلے آمین کہنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگے میں دعا کروں گا اور تم آمین کہنا۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جب تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا، اور جب میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا۔ رات کا سناٹا ہے، حضرت سعد تھوڑی دوری پر جا کر بیٹھ گئے، حضرت عبداللہ دوسری طرف جا کر بیٹھ گئے، پاس میں بیٹھ کے دعا نہیں کی۔ حضرت سعد نے دعا شروع کی، الہ العالمین کل کو مقابلہ ہونا ہے مشرکین کے ساتھ، میری یہ دعا ہے کہ اللہ میرا مقابلہ کسی بڑے طاقتور پہلوان سے مقابلہ ہو،
بہت مالدار آدمی سے مقابلہ ہو اور میں بھی تلوار چلاؤں اور وہ بھی تلوار چلائے، اور جب ہمارے میں آپس میں گھمسان ہونے شروع ہو جائے اور مجھے اللہ آپ اس پر غلبہ عطا فرما دینا اور میں اس کو قتل کر ڈالوں۔ اتنا کہا، حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ دوسرے الفاظ حضرت سعد نے کہے کہ الہ العالمین جب وہ مر جائے اس کا جو مال ہمیں ملے میں پھر اس سے اپنی زندگی گزاروں۔ حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ یہ دعا کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کا نمبر آیا۔ حضرت عبداللہ کی دعا دیکھو، جب دل میں محبت اترتی ہے نا اللہ کی تو جذبہ دیکھو کس انداز سے حرف نکلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ دعا کرتے ہیں الہ العالمین کل کو جب مقابلہ ہو تو کسی بزدل سے اور کمزور سے مقابلہ نہ کرانا، طاقتور سے مقابلہ کرانا، اور مقابلہ کرتے 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 جب ہم اوپر نیچے ہونے لگ جائیں اس سے پہلے کہ میں اس کو ماروں کہ جس میں خوب طاقت ہو، اس سے پہلے الہ العالمین میرے ہاتھوں سے کئی کفار کو قتل کرا دینا۔ یہی نہیں کہ بس خالی ایک ہی حصے میں آیا اور بس اسی کو ماروں، بلکہ میں اس سے لڑتا رہوں اور سانس میرا پھول رہا ہو اور میں پھر دوسروں کے گردنوں پر بھی اپنی تلوار چلاتا رہوں۔ حضرت سعد نے کہا آمین۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ الہ العالمین جب اس لڑائی میں میں بالکل ایک دم نروس ہو جاؤں، جب میں بالکل ایک دم نروس ہو جاؤں تو الہ العالمین اگر میرا نمبر آ ہی جائے تو بس اب میرا آخری جو لمحات ہوں وہ اس طریقے کے ہوں کہ کفار کی تلوار ہو اور میری ناک کٹ رہی ہو، کفار کی تلوار ہو میرے ہونٹ کاٹے جا رہے ہوں، کفار کی تلوار ہو میرے کان کاٹے جا رہے ہوں، کفار کی تلوار ہو میری گردن تن سے جدا ہو رہی ہو۔ حضرت سعد کہتے ہیں آمین۔ پوچھا حضرت سعد نے کہ عبداللہ تو نے ایسی دعا کیوں مانگی؟ تو اللہ سے اگر یوں کہہ دیتا کہ الہ العالمین مجھے حیات بھی دے دینا اور مجھے فتح بھی عطا کر دینا، تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد سے کہ سعد بات دراصل یہ ہے کہ جب میں کفار کے ہاتھوں مارا جاؤں گا میری گردن کٹے گی، میری ناک کٹے گی، میری کان کٹیں گی، میری آنکھیں نکالی جائیں گی۔ جب میں کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اللہ پوچھیں گے تیرے کان کہاں ہیں، اللہ پوچھیں گے تیرے ہونٹ کہاں ہیں، اللہ پوچھیں گے تیری آنکھیں کہاں ہیں۔ میں اس وقت اپنے رب سے یوں کہہ دوں گا الہ العالمین تیری راہ میں کٹا کر آیا۔ تو ان کو وہاں کی فکر زیادہ تھی، ہمیں یہاں کی فکر زیادہ ہے۔ انہیں وہاں کی فکر زیادہ تھی کہ اللہ کے سامنے جب روبرو کھڑے ہوں گے تو اس وقت ان کو معلوم تھا کہ وہ جو نقشہ ہمارا یہاں ہے اسی نقشے کے ساتھ ہم وہاں کھڑے ہوں گے۔ یہاں اگر ہمارے فعل اچھے نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں وہاں محل نہیں ملیں گے۔ یہ جو یہاں محنت ہے یہ اللہ کے قرب کی وجہ سے محنت ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنت میں جن کو روزانہ اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو روزانہ اللہ کا دیدار ہوا کرے گا، کسی کو ہفتے میں، کسی کو مہینے میں، کسی کو سال میں ہوا کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اسی جگہ پر رہنا نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ دلوں میں جب محبت اللہ کی آتی ہے، ایک مرتبہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ جہاد کر رہے تھے، دشمنوں کے نرغے میں پھنس گئے۔
چاروں طرف سے دشمن ہے، بیچ میں پھنس گئے۔ بہت کوشش کرتے رہے لیکن احاطہ دھیرے دھیرے نزدیک ہوتا گیا۔ دشمن دوری سے گھیرنا شروع کرتے تھے اور پھر نزدیک آتے جاتے تھے، گھیرے میں لیتے تھے، کیونکہ گولیوں کی لڑائی نہیں تھی، تیروں کی لڑائی تھی۔ تیر ختم ہو جاتے تھے، بات ختم ہو جاتی تھی۔ جس کے تیر ختم ہو گئے اس کو پکڑ لو آ کر۔ تو گھوڑے پر تھے، تیر ختم ہو گئے، کبھی گھوڑا ادھر بھگاتے ہیں، کبھی ادھر بھگاتے ہیں، کبھی ادھر بھگاتے ہیں، لیکن اکیلے ہیں، دشمن زیادہ ہیں، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، دھیرے دھیرے احاطہ نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ جب بے انتہا پریشان ہو گئے، گھوڑے نے بھی کچھ دیر کے بعد اپنا دم خم چھوڑ دیا، گھوڑے میں بھی دم نہیں رہا، گھوڑا بیٹھ گیا۔ اب یہ گھوڑے سے اتر کر سوچنے لگے کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے ساتھ اب کیا بنے گی، میں اکیلا ہوں، یہ مشرکین بہت سارے ہیں، مجھے مار لیں گے اب یہ۔ اللہ اکبر۔ کچھ دیر تک اس گھوڑے کو سہلاتے رہے کہ دم آ جائے، دم آ جائے، لیکن دشمن تھے کہ نزدیک آتے گئے، گھوڑا نہیں اٹھا۔ فکر میں ہے کہ کسی طریقے سے جان بچ جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کے کان میں کہا کہ اے گھوڑے، تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں، تو کیا یہ نہیں چاہتا کہ میں حضور کا دیدار کر سکوں؟ تو یہ نہیں چاہتا کہ میں حضور کا دیدار کر سکوں؟ تو یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے ہاتھوں سے مر جاؤں؟ اتنا کہنا تھا، گھوڑا کھڑا ہوا، وہ گھوڑا کہ جس کو سہلانے کے بعد بھی کھڑا نہیں ہو رہا تھا، تھک اتنا چکا تھا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں حضرت زرار رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہوئے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ گھوڑے نے وہ دوڑ لگائی جو ایک نیا دم گھوڑا دوڑ لگاتا ہے، اور جا کر سیدھا مسجد نبوی میں کھڑا ہو گیا۔ انہی کے لیے اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیت اتاری، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ، کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے زمین پر سچ کر کر دکھا دیا۔ ہم بھی وعدہ روزانہ کرتے ہیں اللہ سے، ہم سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں اتنی بے تابیت تھی اللہ کی محبت کی کہ وہ خود تو ٹوٹ گئے لیکن انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑا۔ ہم روزانہ صبح وعدہ کر کر شام کو توڑ دیتے ہیں، رات کو وعدہ کرتے ہیں صبح توڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ٹوٹتا اسی لیے ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کی گہرائی نہیں ہے۔ دل میں اگر محبت آ جائے، دل میں گہرائی پیدا ہو جائے تو پھر کیا مجال ہے۔ دنیا کی چیزیں ہم سے کیوں نہیں چھوٹتی؟ ہم نے کسی کو وقت دیا ہے، پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کا منادی وقت پر اذان دیتا ہے، ہم کیوں نہیں آتے بھاگ کر؟ ہم اپنے سارے کام نمٹاتے ہیں، اس کے بعد ہم مسجد میں آتے ہیں۔ نماز ہو جاتی ہے، سب کو پتہ ہے نماز بعد میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن نماز بعد میں کیوں ہوتی ہے؟ کام تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو نماز بعد میں ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ کوئی ہاری بیماری ہے، مجبوری ہے تو مسئلہ الگ ہے، لیکن مستقل مزاجی، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جہنمی ہے وہ شخص جو جماعت اور جمعے سے نماز نہ پڑھتا، جمعے کی نماز نہ پڑھتا، جماعت سے نماز نہ پڑھنے والا بھی جہنمی۔
یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہو وہ جہنمی، بلکہ جماعت کے ساتھ جو نہیں پڑھتا وہ بھی جہنمی، جمعہ نہ پڑھنے والا بھی جہنمی۔ مسجد کے چاروں طرف کتنے گھر ہیں، کہاں کس کا مقام ہے؟ حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ اپنی محبت بھی نصیب فرمائے اور دین کی محبت بھی نصیب فرمائے، اللہ جماعت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور دین کی سچی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔